बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदो पिट से मुख्तलिफ खबरें। आज मेरी नशिस्त हुई है जी सियासत.pk से, और वकार बगा साहब ने कुछ सवालात पूछे और मैंने उनके कुछ जवाब दिए। तो मेरा ख्याल है आप भी इस महफिल में शरीक हो जाएं और सुनिए कि हमारी क्या गुफ्तगू हुई, क्योंकि अहम तरीन मौज़ूआत पे आज हमारी गुफ्तगू हुई है। साबिर शाकिर साहब, आपके सबका चैनल से एआरवाई से काशिफ अब्बासी साहब को भी रगड़ दिया गया है, अफेयर कर दिया गया है। कहा जाता है वहां कोई और साथी है जो अपने प्राइवेट गार्ड्स के साथ घूमते फिरते हैं, गालियां शालियां देते हैं मैनेजमेंट को, मालिकान को। वो कहते हैं कि चैनल तो मेरा है भाई, जैसे मैं चाहूँ वैसे करूंगा, जिसको चाहूँ अफेयर करूंगा। ये मामला क्या चल रहा है? असल में मैं इन मामलात में ना पढ़ता नहीं हूँ, और ये कोई वाक़या हुआ है, मैंने इवन फ़ोन करके भी किसी को मालूम नहीं किया। ये सिर्फ़ मैंने सोशल मीडिया पे ये चीज़ें देखी हैं और सोशल मीडिया की हद तक मेरे इल्म में हैं। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि ये सिर्फ़ एक जगह का मसला नहीं है, बल्कि हर जगह ही ये मामला चल रहा है। हर टीवी चैनल में इसी तरह का प्रेशर है। शख्सियात से हट के अगर हम देखें तो ये मामला बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मुश्ताक हूँ, वो कहते हैं नहीं जी मैं नहीं, तुम मुश्ताक हो, वो कहते हैं नहीं तुम नहीं, मैं मुश्ताक हूँ। तो बाकी मेरा ख़्याल है कि इस वक्त ज़माना मुश्ताक है और ज़माना देख रहा है और हर चीज़ को नोट भी कर रहा है और ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। तो इस तरह की जो है ना इंटरफेरेंस और इस तरह की ब्रुटैलिटी ये पहले कभी देखी नहीं गई, और इस बार बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। और ये पहला वाक़या नहीं है, बहुत सारे लोग ऑफ़ेयर हो चुके हैं। आप भी उसमें सियासत.com भी उसमें शामिल है, और बेशुमार बड़ी तादाद है सहाफ़ियों की जो इस वक़्त उनका रोज़गार छीन लिया गया है, सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो कहते हैं कि वो मुश्ताक नहीं रहा, क्योंकि वो कहते हैं कि अहले मुश्ताक होना ज़रूरी है आपके लिए। और इसलिए वो बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त ऑफ़ेयर हो चुके हैं, जेलों में जा चुके हैं, मुकदमात भुगत चुके हैं, वतन छोड़ चुके हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, और वो ये है कि एक ख़ानदान की ग़ुलामी में इदारे को देना है। तो इदारों को कहा जा रहा है कि आप इस ख़ानदान की ग़ुलामी कबूल कर लें। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये ना पहले कभी हुआ, ना आइंदा होगा। ये वक़्ती तौर पे एक कर लें चिल, और ये पीरियड बहुत लंबा नहीं होगा। ठीक है। साबिर शाकिर साहब, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कोलैटरल डैमेज का। निजी महकमों में सुना है कि ये इस्तेमाल होता है कि चलिए जी थोड़ा बहुत कोलैटरल डैमेज हो रहा है, हम बर्दाश्त करेंगे। पर इन्हें लग पता क्या है कि ये जो सोचते थे कि रूल ऑफ लॉ लाएंगे, ये जो सोचते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी, सो कॉल्ड सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, ये कोई ख्वाब ही है। यहाँ पर चलता वही है जो अहले मुश्ताक होता है, चलता वही है जिसके सर पर दस्ते शफ़क़त होता है। तो ये कांसेप्ट तो सर आपका क्लियर हो गया होगा, तसल्ली होगी। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि वो कहते थे ना कि जी आप फैज़याब, एक टर्म चलती थी फैज़याब हो गए, तो वो फैज़याब भी कामयाब नहीं रहा। फिर कहा जाता था कि जनाब ये अहले शफ़ीक हैं, वो भी कामयाब नहीं रहा। उसके बाद फिर अब ये ज़माना मुश्ताक। तो ज़माना बड़ा ज़ालिम है, ज़माना इतनी जल्दी किसी को माफ़ नहीं करता। तो ये एक वक्ती तौर पे होता है। तो ये मॉडल ना माजी में कभी कामयाब हुआ, इसीलिए इस दफ़ा ब्रुटैलिटी ज़्यादा है, और इसी ब्रुटैलिटी की वजह से ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं अपने आप पे। क्योंकि कोलैटरल डैमेज तो होता है जब आप किसी पे ड्रोन दूर से फेंकते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो ये तो खुदकुश हमले हो रहे हैं, ये अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं और साथ सिस्टम को भी तबाह कर रहे हैं, साथ इदारों को भी तबाह कर रहे हैं। ये खुदकश हमले तो वो करता है ना जो बुखलाया होता है, जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जो ज़हनी तौर पे कमजोर होता है। ये तो पढ़े लिखे हैं सर, ये तो समझदार है, इनके पास तो थिंक टैंक्स है। ये थिंक टैंक्स की तो बात ही नहीं मानते ना। ये खुदकुश हमले वो करते हैं जिनके दिमाग माउफ हो जाते हैं, और जो लॉजिक से हट जाते हैं, जो मंतक से हट जाते हैं, जो इल्म और दानिश से हट जाते हैं, जो किताबों को छोड़ देते हैं, जो असूलों को छोड़ देते हैं, जो ताकत की ज़ुबान, वो कहते हैं जी ताकत ही सब कुछ है, मैं अपने आप को भी बर्बाद कर लूँगा और उसके नतीजे में
भले कुछ भी हो जाए। तो ये मामला ये है कि खुदकुश हमला करता ही वो है जिसका दिमाग माउफ हो जाए। तो इस वक्त हमारे सिस्टम पे, हमारे इदारों पे, हमारे आइन पे, जमहूरियत पे, कानून पे, अदलिया पे, मीडिया पे खुदकुश हमले किए जा रहे हैं और उसमें ये खुद मर रहे हैं। क्योंकि मैं तो रिपोर्ट करता रहा हूँ, जब खुदकुश हमला होता है ना, तो कोई 10, 12, 14 घंटों के बाद जब वहाँ पे सफाई हो जाती है, वो जो भी है नुकसान होना होता है वो उठा के पहुंचा दिया जाता है जहां जहां पहुंचाना है। उसके बाद जिंदगी मामूल पे आ जाती है। तो ये जिंदगी मामूल पे आनी है और बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए खुदकुश जो है वो समझता यही है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, हालांकि वो बड़ा काम नहीं कर रहा होता, वो अपने आप को खत्म कर रहा होता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा होता है। साहब, आपकी सुर्खीज़ देखकर 14 फरवरी याद आता है। कहा ये भी गया कि नाक़िदीन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर बड़ी चीजें देखी कि 14 फरवरी को हमने सोचा था अडयाला जेल से कोई मोहब्बतनामा वकील साहब के नाम आएगा, तो वो नहीं आया। इससे पहले 3-4 मोहब्बतनामे जो आए, क्या कंक्लूजन उनका आपने निकाला और फिर बस खत्म हो गया या फिर आना है कोई और पैगाम बाकी है? मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइन डे कह सकता हूँ और बाकी तो जो मोहब्बतनामा जो वो याद कर रहे हैं। असल में मामला ये है कि जो है ना नून लीग खास तौर पे वो चाहती ये है कि किसी ना किसी तरीके से मिलिट्री लीडरशिप, एस्टेब्लिशमेंट, फौज ये ज़ेरे तनकीद रहे और इन पे हमले होते रहें और ये हमारी तरफ रुख ना आए, बल्कि इमरान खान और आर्मी चीफ का मामला चलता रहे, पीटीआई और फौज का मामला चलता रहे, एस्टेब्लिशमेंट का आपस में लगे रहें और ये लड़ाई आगे भड़कती रहे। वो चिंगारी उसमें वो उसको चिंगारी को बुझने नहीं देते, इसी में उनका फायदा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो जो खत है, असल में अगेन वही बात आ जाती है, ओपन लेटर। वो मैंने ट्वीट भी किया, मैं गया विकिपीडिया पे, मैंने देखा, मैंने कहा देखूं तो सही कि ये ओपन लेटर होता क्या है। तो ओपन लेटर की बाकायदा तौर पे एक तशरीह की गई है कि इसके लिए किसी डाकिये की जरूरत नहीं होती, इसके लिए किसी पोस्टमैन या कोरियर कंपनी के जरिए जरूरत नहीं होती कि वो जाके आपके हाथ में थमाए। ओपन लेटर एक पॉलिटिकल साइंस की एक टर्म है और उसके अकॉर्डिंगली ये रहनुमा लिखते हैं। और मैंने देखा है खतूत मैंने पढ़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद का गुबारे खातिर पढ़ी ये किताब, उसमें भी वो जेल के अंदर ही अपने खतूत लिखते रहे और उसके बाद फिर जब रिहा हुए तो फिर उन्होंने एक किताब शाया कर दी थी उन्हीं खतूत की बुनियाद पे। तो ये एक स्ट्रगल होती है, ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, वो एक आईना दिखाया जा रहा है और अगर उस आईने को कोई नहीं अगर आप नहीं देखेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता आईने में कुछ नजर नहीं आ रहा, आईने में नजर तो सब कुछ आ रहा है। तो आई थिंक ये खौफजदा है कि एक बात आपको कहूंगा कि इमरान खान ने वो एक है बॉलर है ना, ये इसीलिए ये समझते थे कि ये वो उनको पॉलिटिक्स नहीं आती। तो इमरान खान एक बॉलर है और वो एक जगह पे हिट कर रहा है और वो हिट कर करके बिल आखिर उसने बैट्समैन को मजबूर कर दिया कि वो खेले और वो अवॉइड नहीं, उसके खत को अवॉइड नहीं किया जाता। उसकी बॉल, उसने कहा कि मेरी बॉल को या तो खेलना पड़ेगा या फिर आउट होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल आखिर उन्होंने खेला और वो खेला भी ये कि जी मैं नहीं खेलता। और उसके बाद आज मैं पढ़ रहा था डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब फॉर्म 47 वाले, वो कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ खत नहीं पड़ेगा तो वजीर आजम भी खत नहीं पड़ेगा। ये आज उनका स्टेटमेंट आया है। तो ये खत जो है ना, बुनियादी तौर पे इमरान खान बार बार एक जगह पे हिट कर रहा है और अपनी जो होती है ना विकेट, वहां पे वो जगह बना रहा है। वो एक जगह पे फिर आखिर में आके जब वो जगह बन जाती है तो वहां पे फिर वो एक बॉल करवाई जाती है, तो फिर आखिर बैट्समैन के लिए मुश्किलात होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके खत जो है वो सही जगह पे जा रहे हैं और सही जगह पे असर भी कर रहे हैं। सर, उन्होंने जिस तरह कहा कि खत मेरे पास आया नहीं, आएगा तो मैं वज़ीर आज़म को भेजूंगा, तो इट मींस कि शायद उन्होंने खत तुम्हें पता ही नहीं चला। ये इतना गैर मामूली, एक इतना मामूली और गैर मकबूल खत है कि जिसका आर्मी चीफ साहब को नहीं पता चला, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कुछ इमरान के चाहने वाले शायद लोगों को मिला हो। इसका तो ये भी मतलब निकल सकता है कि ये इतना मकबूल हुआ ही नहीं
कि आर्मी चीफ साहब को पता चलता? नहीं, मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ साहब अगर कहते ना कि कौन सा खत, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा खत। तो जब उन्होंने पूछा खत, तो उन्होंने कहा जी कि खत मुझे नहीं मिला, तो आया तो मैं पढ़ूंगा नहीं, और पढ़े बगैर वजीर आजम को भेज दूंगा। इसका मतलब है उनको पता तो है सारा कुछ। और ये तो और भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर वो ड्राइविंग सीट पे हैं, और वो सारी की सारी स्टेट मशीनरी को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को ड्राइव कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं। और आज भी एक तस्वीर आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो ये तो फिर और भी खतरनाक बात है। तो मेरा ख्याल है कि उनको अपने जो स्टाफ है उनको सस्पेंड करना चाहिए। क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, इतना बड़ा इशू चल रहा है खत का, तो उनके इल्म में क्यों नहीं है? वो तो देखे ना, इंडिया हमारा एनिमी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ पे कोई बात हो रही हो तो हम कहें कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे सरबराहान कहें कि हमें तो पता ही नहीं है जी वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर वहाँ से कुछ आई तो हम नहीं उसको देखेंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये सिर्फ वो है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर देने से हकायक बदल नहीं सकते। ये हकीकत है, और इमरान खान भी एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुके हैं, और उस हकीकत को आप जितना भी झुटलाएंगे अपने आप को धोखा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने सर इंडिया का जिक्र किया, मोदी इस वक्त अमेरिका की, और जहाँ पर उन्होंने एमओयू साइन किए मुस्लिम ग्रुप्स के साथ मुलाकात हुई, ट्रम्प के साथ, तो बाकी हर जगह पे उन्होंने इंटरफेरेंस की, दिखाया हमें सोशल मीडिया पर भी, खबरों पर भी। हम ग्रेट पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर हमारे आर्मी चीफ साहब हरियाणा पंजाब गए थे। डिफरेंस क्या आप देख रहे हैं? इंडिया की पॉलिसीज, हमारी पॉलिसीज, इंटरनेशनल अफेयर्स, हम कहां पर स्टैंड करें इस वक्त? हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। देखें, हमारे खुसूसी एलची जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जाते हैं कार्ड खरीद के, और वो जाते हैं किस काम के लिए? इमरान खान कैदी नंबर 804, एक अपोजिशन के रहनुमा है सियासी जमात के सर पर, उनकी शिकायतें लगाने के लिए। ये हमारा नेशनल कॉज है, ठीक है ना, सो कार्ड हमारा नेशनल कॉज है। खुसूसी एलजी को भेजा जाता है कि आप जाएं, जाके मुलाकातें करें, और मुलाकातें करके बताएं कि इमरान खान एक कैदी है, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो प्रो चाइना है, वो प्रो रशिया है, और उसको बताएं और उसको फेवर ना की जाए, वो आपका खैर खा नहीं है, हम आपके खैर खा हैं। ये हमारी नेशनल एजेंडा है, और हमारे खुसूसी एलची स्पेशल जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, और मुलाकातें भी करते हैं, और ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा उसने हमें लोन दिया हुआ है, वो ऐसी तकरीब में चले जाते हैं जो उसको तोड़ना चाहते हैं, उस हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं, और यहाँ तक चले जाते हैं, और ये हमारा एजेंडा है। अब दूसरी जानिब इस वक्त हमारा जितना भी वहाँ पे एम्बेसी है जी, वो सारे का सारा वन पॉइंट एजेंडा है। वो ये है कि ये जो पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स उधर काम कर रहे हैं ना, जो जिसे डायस्पोरा कहते हैं, और पीटीआई का जो चैप्टर वहाँ पे काम कर रहा है, बस आपने इनको फोकस करना है और इनको आपने डिस्क्रेस करना है, इनके अगेंस्ट आपने लॉबिंग करनी है। ये हमारा नेशनल एजेंडा चल रहा है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, यूरोप में। तो दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर विजिट भी कर चुके, और वहाँ का जो एलामिया आया है उसमें हमें फुल डोज भी दी गई है। उसमें बॉम्बे भी आ गया है, और उसमें पठानकोट भी आ गया है, और उसमें बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो ये फ़र्क है, और ये फ़र्क इसलिए है कि हमारे यहाँ हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये फ़र्क इसलिए है कि हमारी पूरी स्टेट मशीनरी किस काम पे लगी हुई है? वो लगी हुई है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरल जमात है उसको हमने क्रश करना है, और एक लीडर है उसको हमने डिमोलिश करना है, और उस टारगेट, और फिर दूसरा एक खानदान को हमने बरसरे इक़्तिदार लाना है, मुसल्लत करना है। ये इतना फ़र्क है हमारे विजन का और हमारे पड़ोसियों का, जिसकी वजह से हम ना हियों में हैं ना शियों में हैं, और हम ना अपने दोस्तों की नज़र में अच्छे हैं, ना हम अपने मुखालिफिन की नज़रों में अच्छे हैं। ये इतना ज़्यादा हमने अपने आप को डिग्रेड कर लिया है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव तो सब तारीफ तो करेंगे, ग्रीन पाकिस्तान सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है ना कि मतीउल्लाह जान को जब पहली दफ़ा उठाया गया तो
انہوں نے کہا تھا کہ میں جب ریلیز ہوا تو محکمہ زراعت کا بورڈ لگا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو اس وقت کہا جاتا تھا ایک مذاق کے طور پہ کہ ایک یہ محکمہ زراعت ہے، نامعلوم لوگ جو محکمہ زراعت کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نامعلوم لوگ محکمہ زراعت کے نہیں، ہم ہی محکمہ زراعت ہیں۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اگین میں کہوں گا کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ آپ نے جو سٹڈی کی ہے آپ اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، میں نے جو سٹڈی کی ہے میں اپنے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں۔ ہمارا اگین کہوں گا کہ ہمارا جو ایک ہمارا ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک بینکر ہے، وہ بینک میں جاب کرتے رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ ہماری اسپیشلٹیز، یہ دیکھیں نا پروفائل آپ دیکھتے جائیں۔ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ایک وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ ہمارے پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، ہمارے خصوصی ایلچی بھی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں ہے۔ تو ہمارے جو ہم نے اتنے اچھے اچھے پروفیشنل جو ہیں وہ اچھے اچھے کاموں کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم خود ہی یہ کام کریں گے اور پھر اب ہم چاہتے ہیں کہ زراعت بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اب محکمہ زراعت بھی آپ کے پاس ہے، ریل اسٹیٹ بھی آپ کے پاس ہے، باقی فیکٹریز بھی آپ کے پاس ہیں، خارجہ، داخلہ پالیسی، معاشی پالیسی، معاشرتی پالیسی، عدالتی پالیسی، یہ ساری چیزیں آپ کنٹرول کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہی قدرت کے خلاف ہے، ایک نارمل ہے، تو اسی لیے یہ ہمارے ہاں چل نہیں پاتا۔ ایک ون مین شو آتا ہے، ایک ہمارا ہوتا ہے کہ جی بس ون مین شو چلتا رہے، ون مین شو زیادہ عرصہ نہیں کامیاب ہوتا، اور اس میں جتنی زیادہ اس میں آپ کی ہوگی انوالومنٹ ہوگی، اور ویسے بھی ہمارا تو اصول جو اسلامی اصول ہے وہ بھی ہے امرہم شورا بینہم، اور نہ اس کو مان رہے ہیں، نہ ہم آئین کو مان رہے ہیں، نہ ہم قانون کو مان رہے ہیں۔ تو عقل کل جو سمجھا جاتا ہے، تو عقل کل کا پھر حال یہی ہوتا ہے جو ہمارا ہے اس وقت۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اب یہ میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ کسی اپوزیشن کی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ آج ہی میں نے وہ پڑھ رہا تھا کہ بیرونی قرضے، ملک اندرونی قرضے بڑھ رہے ہیں، مسلسل بڑھ رہے ہیں، اور ہر مہینے کی حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ ادارہ شماریات کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ چیئرمین نیب کا جو ایک تقریر انہوں نے کی، اس میں انہوں نے پورا آئینہ دکھا دیا کہ جناب بادشاہ سلامت کو کہ جی پاکستان اچھا نہیں ہے، 25,000 لوگ چلے گئے ہیں باہر اور سرمایہ لے کر گئے ہیں، اور بلین آف ڈالرز جتنا بھی ہے وہ لے کے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ خبر رپورٹ کی، پھر آپ کو بھی پریشر آیا، اور وہ لنک اب مجھے اویلیبل نہیں ہے، وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے اس خبر کا۔ تو اس لیے تو یہ ساری جو چیزیں خبریں ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کا کیا حال ہوا ہوگا یہ میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بھی آپ کو ہم نے چیئرمین نیب بنایا ہے، آپ یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہیں جی، اندر کی باتیں کیوں بتاتے ہیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے۔ تو جو حال اس وقت باقی شعبوں کا ہے وہی گرین انیشیٹو کا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جس کو کام کرنا چاہیے وہ صحیح کرنا چاہیے، اور یہ تصویری سیشن اور یہ سارا کچھ کر کے آپ کوئی بہتر نہیں کر سکتے معاملات کو۔ سر مزمل اسلم صاحب ویٹ کرتے ہیں، کل انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف دسمبر کے مہینے میں 1300 ارب قرضہ لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، یومیہ 42 ارب قرضہ بنتا ہے، فی گھنٹہ 1.75 ارب قرضہ بنتا ہے، اور فی منٹ 3 کروڑ ملک کے قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سر یہ ایک آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ جس لیول پہ قرضہ بڑھ رہا ہے، جس طرح سے ہم ڈوب رہے قرضے میں، جب یہ لندن پلان کہہ رہے ہیں، کچھ آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ لندن منصوبہ ہے، تو جب یہ ختم ہوگا تو کہاں ہوں گے ہم؟ دوسرا یہ کہ ہم تو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ میں اس وقت ناگزیر ہوں، یہی تو مسئلہ ہے نا، پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کو تگڑا نہیں کیا جاتا، سسٹم کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں صرف یہ کیا جاتا ہے جناب کہ ہم رہنے چاہیے، میں ناگزیر ہوں، میں چلتا رہوں، میرے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے، باقی جائیں بھاڑ میں۔ تو ہم تو یہ کر رہے ہیں آپ، اور یہ مسئلہ صرف ایک کا نہیں ہے۔ جنرل ایوب خان صاحب دیکھ لیں، وہ آئے اور 11 سال کیا، اپنا ایک خاص تصور لے کے آئے، اور وہ جیسے ہی گئے وہ تصور بھی ان کے ساتھ گیا۔ یحییٰ خان صاحب آئے، سوری خان صاحب کہہ دیا میں نے، اللہ معاف کرے، وہ آیا اور انتہائی خباثت کا مارا ہوا، اور اس نے جو کیا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے سسٹم کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد آ گئے ضیاء صاحب آئے، وہ اسلامائزیشن کا ایک انہوں نے 11 سال کیا،
پیچھے وہی تھا، افغانستان کا معاملہ تھا، اور وہ جیسے ہی گئے اس کے بعد جو نئی لاٹ آئی وہ انہوں نے کہا کہ جی بس وہ گئے اور ان کا نظام وہیں دفن ہو گیا ہے۔ مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جیسے ہی گئے تو کیانی صاحب نے کہا خدا حافظ، انہوں نے کبھی ان کا فون بھی نہیں سنا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا فون ہی نہیں سنا، یہ جنرل مشرف صاحب نے خود ہمیں بتایا کہ جس دن میں نے ان کو چھڑی حوالے کی اس دن کے بعد جنرل قیانی نے میرا فون نہیں سنا، میرا فون اٹینڈ نہیں کیا۔ جی نہیں جی، کہاں سن رہا ہوگا جی، کمال کرتے ہیں آپ۔ تو اس لیے یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے حالات و واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم عقل کل ہیں، ہمارے مضبوط ہیں۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اسٹیٹ بینک آپ کی بات کو ڈینائی کر رہا ہے، آپ کی زرعی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، زراعت کسانوں کو حال جا کے پوچھیں، اور کسانوں کی فصلیں آپ نے برباد کر کے رکھ دیں، ان کی کمر توڑ دی، انہوں نے اپنی فصلیں نہیں انہوں نے بجائی کی اور یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ تصویریں لگا کے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ یہ جیسے ہماری دوسری اکانومی کا حال ہے، یہی حال زراعت کا بھی ہے۔ ابھی آنے دیں فصل، جب آپ کے اعداد و شمار آئیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں گندم کتنی باہر سے منگوانی پڑے گی۔ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ یہ سلسلہ رکا ہوا تھا بزدار کے زمانے سے۔ اور جی کل ٹیلی ویژن اسٹیٹس کو مختلف چینلز کو یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ گندم کے معاملے میں بات چیت نہیں کرنی، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ آپ نے گندم کے معاملے میں بات نہیں کرنی، آپ نے کاٹن کے معاملے میں بات نہیں کرنی، آپ نے معیشت کے معاملے میں بات نہیں کرنی، آپ نے جوڈیشری کے معاملے میں بات نہیں کرنی، آپ نے جاتی عمرہ کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ نے الیکشن چوری کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ نے 26 نومبر کے بارے میں بات نہیں کرنی، آپ نے 9 مئی کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ آپ نے صرف بات کرنی ہے کہ بہت زبردست چیزیں جا رہی ہیں، یہ انسٹرکشن نہیں۔ یہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے، حکومت کی طرف سے کہہ لینا، جن کی حکومت ہے حکومت کی طرف سے ہی ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ انسٹرکشنز ہیں۔ اور باقی آپ دیکھ لیں پورے کا پورا اخبار کے اشتہار آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں، اور ان کو خبروں کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خبریں ہیں، اور قداور تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں، میڈیا کو کہا جا رہا ہے، میڈیا مالکان کو کہا جا رہا ہے بس آپ اپنی زبانیں بند رکھیں، اور باقی نیچے چیزیں اس طرح چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جنید اکبر صاحب نے ایک سٹوری دی، ریاض صاحب نے کل اس کا ذکر کیا کہ جس میں انہیں 75 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، پھر انہیں انجیکشن لگانے کی، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ آپ اس سٹوری سے اویئر ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے، یہ تو اس وقت بھی دیکھیں نا، جب سردار اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز کو اٹھایا گیا، یہ تو باتیں اس وقت بھی سامنے آ گئی تھیں، اور کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ 2 ہی ہے نا، یا تو آپ پیسے لے لیں یا پھر آپ تیار ہو جائیں اپنی بربادی کے لیے۔ تو یہ ہر جگہ آپ کی امیج بھی بچا لیں گے، آپ کو انجیکشن لگا کے پھینکیں گے اسمبلی میں، ووٹ ڈال دیں، اس کے بعد ہمارے خلاف پریس کانفرنس کر دیں۔ یہ بات وہی ہے کہ آپ نے، میں یہ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ فریب، جھوٹ، فراڈ پہ قائم کیا گیا ہے۔ آپ نے پہلے ایک سیاسی جماعت کو باہر نکال دیا، کوئی بات نہیں، بلے کا نشان لے لیا، کوئی بات نہیں، آزاد امیدوار جیت گئے۔ آپ نے ان آزاد امیدواروں کا مینڈیٹ بھی چوری کر لیا، آپ نے پھر فارم 47 تقسیم کر دیے، اور اس کے بعد اتنی گواہیاں آ گئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر ایک جعلی نظام، یعنی کہ ہارے ہوئے لوگوں کو فارم 47 دے کے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا نظام، آپ نے وزیر اعظم بنوا لیا، مان لیا۔ اس کے بعد اب 2/3 اکثریت دے دی گئی، مخصوص نشستیں بھی ان سے لے کے ان کو دے دی گئیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی تک پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل نہیں ہو رہا مخصوص نشستوں والا۔ خیبر پختونخوا کے آپ الیکشن نہیں کروا رہے سینٹ کے، آپ کا پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، جو بیٹھے ہیں وہ اصلی نہیں ہیں، جعلی ہیں، چور ہیں۔ اس کی بنیاد پھر اس کے بعد آپ نے آئین میں پھر آپ کو خطرہ ہوا کہ یہ قاضی صاحب چلے جائیں گے، قاضی صاحب کے بعد ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب سہولت کار تھے سب سے بڑے، اور انہوں نے وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے اس کے۔ آپ نے کہا کہ قاضی صاحب چلے گئے تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ تو آنے والی عدلیہ تو پھر ہمارے نہیں رہے گی، وہ تو آئین کو لے گی، فالو کرے گی، فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ آپ نے پھر اس کے لیے ایک غیر آئینی ترمیم کی، غیر آئینی ترمیم کے لیے آپ کے پاس بندے نہیں ہیں،
بندے آپ نے اس طرح پورے کیے, بندے اغوا کر کے آپ نے 2/3 اکثریت پوری کی, اور وہ ایک الگ معاملہ. تو یہ بیسک پیچھے چلے جائیں, یہ ساری چیز صرف ایک کام کے لیے کی جا رہی ہے, یہ کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ہم نے الیکشن چوری کی ہے اس پہ پردہ پڑا رہے اور یہ جعلی نظام چلتا رہے. کیونکہ اگر یہ الیکشن چوری کا معاملہ کھلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کہاں تک معاملہ جائے گا اور کتنے کتنے گواہیاں. بھائی جاوید لطیف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے کہ ایک ضلع 90 کروڑ روپے میں بیچا گیا, تو اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جنید اکبر خان صاحب کے ساتھ کئی اور بھی ہیں جن کو یہ آفرز تھیں اور کیا گیا کہ جناب یہ سارا کچھ کریں گے, بس ہمیں امینڈمنٹ کروا دیں. پہلے یہ اٹیمپٹ ہوئی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. تو یہ سارا ایک چل ہی فراڈ پہ رہا ہے. تو فراڈ کو دبانے کے لیے, فراڈ کو ثابت کرنے کے مزید فراڈ, یہ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چلنے والا ہے نہیں. سر ایک چیز نوٹ کریں آپ, نواز شریف صاحب کے قریبی جتنے بھی لوگ تھے یا تو وہ پارٹی سے اس وقت نکل چکے ہیں یا الیکشن ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر وہ پارٹی کے اندر رہ کر تنقید کر رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے, یہ لوگ نکلے کیوں؟ یہ الیکشن ہارے کیونکہ جہاں پر فارم 47 کے تحت نیلر دلے بھی جیت لیے تھے وہاں پر وہ نواز شریف صاحب کے قریبی دوست بھی تو جیت سکتے تھے. انہیں کس کی مرضی سے ہروایا گیا اور یہ سینئر ترین لوگ پارٹی میں اتنے سائیڈ لائن, اتنے انیلیویٹ کیسے ہو گئے؟ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب چاہتے, ان کی تو خواہش تھی کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم بنے, ٹھیک ہے, تو لیکن وہ اپنا ہی الیکشن ہار گئے. اور نواز شریف صاحب جب اپنا الیکشن ہار گئے, ان کو پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں, تو پھر جو سسٹم ہے وہ کسی بھی صورت میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا نواز شریف صاحب کے لیے. تو پھر یہ درمیانی راستہ نکالا گیا اور جنرل صاحب کی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم بنے, لیکن وہ الیکشن ہار گئے. پھر خرم دستگیر صاحب نے خود کہا کہ مجھے بھی یہ کہا گیا تھا. پھر ہمارے چیمہ صاحب ہیں گجرانوالا سے ہی, انہوں نے بھی, میرا خیال ہے آپ کے ہی سیاست.com پہ انٹرویو تھا یا ہمارے ایک دوست نے کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی آفر کیا گیا تھا کہ جناب یہ آپ کو فارم 47 حاضر ہے, آپ اناؤنس نہ کریں. تو انہوں نے کہا, یہ مسلم لیگ نواز کے سینئر ہیں رہنما, انہوں نے کہا, ان کے الفاظ بڑے اچھے ہیں, انہوں نے کہا کہ عزت کی ہار سے ذلت کی جیت سے میں, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں ذلت کی جیت جو ہے نا وہ اس سے 1000 درجے عزت کی ہار بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ فارم 47 نہیں لیا. اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق بھی انہی میں شامل ہیں اور انہوں نے بھی فارم 47 نہیں لیا. پھر شیخ روحیل اصغر کو فارم 47 انہوں نے لینے نہیں دیا کیونکہ وہ ایاز صادق صاحب سے ٹکرا گئے تھے. وہ کیونکہ پھر تو لسٹیں بنی ہیں نا, جاتی عمرہ میں بیٹھ کے لسٹیں بنی ہیں کہ جناب ان کو آپ نے کرنا ہے دے دیں, ان کو آپ آؤٹ کر دیں. تو وہ جتنے بھی تھے کوئی بات مزاحمت کار کہہ لیں آپ, تھوڑے بہت ہلکے پھلکے, تو ان کو انہوں نے آؤٹ کیا. پھر جوائنٹ وینچر کیا گیا فارم 47 والا, تو جوائنٹ وینچر کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں ان کو سسٹم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, ورنہ میاں صاحب نے ہی ہونا تھا پریمیئر. ٹھیک ہے. اور چیف الیکشن کمیشن کی سر مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے, 90 دنوں میں الیکشن جب ہونے تھے آئین کی پاسداری نہیں کی گئی, الیکشن نہیں کروایا گیا. الیکشن کمیشن کا جو سربراہ ہے اسے بھی رکھا ہوا ہے, یہ بدلے گا یا یہ سارا کچھ اچانک ہی زمین بوس ہوگا؟ کیونکہ یہ اسی لیے اگین وہی بات ہے کہ ان کو بھی اس لیے نہیں جانے دے رہے کیونکہ وہ بھی وہ پیچھے ہمارے لیاقت چٹھا صاحب, ان کا سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, اور کمشنر راول پنڈی, انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا ڈویژن ہی چوری کیا گیا ہے اور تمام کی تمام. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بھی اور ان کے ممبرز جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ بھی اپنی زبان بند رکھیں, آپ سسٹم میں چلتے رہیں گے. اور اسی لیے جوڈیشری میں بھی یہی کام کیا گیا. چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پیغام کئی دفعہ بھیجا گیا کہ جی آپ ملاقات کر لیں چیف صاحب سے, یعنی کہ جنرل صاحب سے ملاقات کر لیں اور آپ کا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ملاقات تو میں نہیں کرنی, اور اس لیے وہ نہیں ہو سکا. اور یحییٰ افریدی صاحب کی آئی تھنک ملاقات ہو گئی اور پھر جو بھی ہوتا ہے ایشورٹیز دے دی گئیں اور اس کے اکارڈنگلی اب وہی کچھ چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کو اگر سپریم کورٹ لانا تھا اور ادھر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کرنا تھا, وہاں پہ پھر
ظاہر ہے نیچے تو کسی جج پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو پھر لاہور سے امپورٹ کیا گیا اور وہاں سے اب قائم مقام چیف جسٹس لگایا گیا. ادھر جسٹس گل حسن کو بھیج دیا گیا سپریم کورٹ میں عارضی جج کے طور پہ. تو اندازہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ابھی کچھ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں، اس لیے یہ قائم مقام لگا رہے ہیں. اور ورنہ تو جسٹس ڈوگر صاحب کا ڈائریکٹ کر دیتے فل چیف جسٹس کا، ٹھیک ہے نا. اب معاملات آلریڈی سارے کے سارے جوڈیشری کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا، کانسٹیٹیوشن کو ڈسمینٹل کر دیا، قانون کو کر دیا، اداروں کو اس وقت حقیقی طور پہ برباد کیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے نا. وہ جیسے عمارت کو گرایا جاتا ہے، یہ اپنی اپنی عمارتیں گرا رہے ہیں صرف اس کے لیے کہ ہماری جو فاسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ چلتی رہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اندر اگر تھوڑا سا دیکھیں تو وہاں پر کافی سی پھوٹ نظر آ رہی ہے، خودمندی نظر آ رہی ہے. منوج صاحب کا جس طرح انہیں پارٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد ان کے خان صاحب کے خلاف اسپیشلی بیانات، شہزادہ گلزار صاحبہ کا کہ خان صاحب مردم شناس نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ چل کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی میں خودمندی چل رہی ہے، کمزوریاں ہیں، معاملات کیا ہے؟ اصل میں جو پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا. وہ ان کا خیال تھا، میں مختصراً واڈا صاحب کو لے لیں. واڈا صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی ان کو امیدوار نہیں ملے گا. وہ امیدواروں کی لمبی لائن لگ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ بلے کا نشان بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے باوجود لوگوں نے ٹماٹر، آلو، پیاز، بھنڈی، چمچ، کڑچھا، مگ شگ ان سب کو جتوا دیا اور وہ آ گئے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ برقرار نہیں رہ سکیں گے، ان کے 100 ٹکڑے ہو جائیں گے. وہ 100 ٹکڑے کیا 2 ٹکڑے بھی نہیں ہوئے، وہ بھی سٹیبل ہے. ایک ہوتی ہے اصطلاح ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں نا، یہ بیوروکریسی کی ہوتی ہے نا، ڈیپوٹیشن پہ لوگ بھیجے جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے سیکشن 10 ایک ہے. آپ نے کبھی وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا لیٹر پڑھا ہو نا، تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں افسر بی پی ایس اتنا، اس کو سیکشن 10 کے تحت یہاں سے یہاں بھیجا جاتا ہے. تو سیاسی جماعتوں میں بھی نا سیکشن 10 والے بہت ہیں، تو جو ڈیپوٹیشن پہ ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ ریکوزیشن ہوتی تھی، وہ ریکوزیشن کے بغیر بھی بھیج دیتے تھے. تو ریکوزیشن ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو بلایا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، عمران خان، وہ ایسی کسی بھی ریکوزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. سیکشن 10 والوں کو ان کے پاس لسٹ موجود ہے کہ یہ سیکشن 10 والے ہیں. تو لہٰذا اچھا ادھر سے اب جو پیرنٹل ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، اب اگین جو سیکشن 10 والوں کا مسئلہ ہوتا ہے، پیرنٹل ڈپارٹمنٹ کی اپنی، کیونکہ انہوں نے واپس ادھر جانا ہوتا ہے، تو پیرنٹل ڈپارٹمنٹ کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنے احکامات ہوتے ہیں، ان کی فرمائشیں آتی رہتی ہیں. وہ جہاں پہ بھی کام کر رہا ہے سیکشن 10 والا، تو پیرنٹل ڈپارٹمنٹ سے جو بھی ہدایات آئیں گے ان کو عمل کرنا پڑے گا. تو اس وقت پھر وہ سیکشن 10 والا افسر بھی پھنس جاتا ہے کہ میں اب امیڈیٹ باس کی بات مانوں یا پھر اپنے پیرنٹل ڈپارٹمنٹ کی بات مانوں. تو یہ چیز بھی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہی پرابلم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ایک ماڈل تیار کیا گیا تھا وہ نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم پہ بڑی مشکل سے 4-5 لوگ یہ مینیج کر پائے، اور ان میں سے بھی انہوں نے بتا دیا کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے. تو جنید اکبر صاحب کو بھی. تو اصل پرابلم کیا ہے؟ پیر صاحب پگاڑا کو سن لیں آپ، الیکشن کے فوراً بعد پیر صاحب پگاڑا کو سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بار تو عوام نے، نوجوانوں نے کمال ہی کر دیا، اور ہم نے اپنے فوجی بھائیوں کو بتا دیا، افسروں کو، کہ بھائی یہ الیکشن تو عمران خان لے گیا. تو آپ نے جو ہمیں 2 سیٹیں دی ہیں سندھ میں، یہ بھی آپ ہمیں نہ دیں، یہ ناراض ہو جائیں گے زرداری صاحب. آپ زرداری صاحب کو کیونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تھا کہ صوبہ آپ کو دینا ہے، تو یہ 2 سیٹیں بھی آپ ہم سے بھی ناراض ہوں گے، تو یہ 2 سیٹیں بھی آپ انہیں کو دے دیں. یہ پیر صاحب پگاڑا کے الفاظ ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ سن لیں، ٹھیک ہے جی. تو اس حد تک تو یہ ساری، سردار اختر منگل صاحب سسٹم سے بھی خود بھی چلے گئے اور اپنے 2 سینیٹر بھی لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا سسٹم آپ کے حوالے، آپ جانے اور آپ کی پارلیمان جانے، آپ کا وفاق جانے. تو
یہاں تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کے ٹکڑے کر دینے ہیں. تو یہ شیر افضل مروت صاحب ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں ٹیلنٹ ہے، وہ نو آموز ہیں، آئے ہیں بھائی، ان کو کام کرنے دیں، ان کو پارٹی ڈسپلن میں رہنے دیں، اور اسی طرح باقی لوگ ہیں ان کو پارٹی ڈسپلن میں رہنے دیں. وقت آنے پہ ابھی اس وقت حالات نہیں ہیں، آپ ان پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں کہ اس وقت وہ ٹکرا جائیں عمران خان کی پالیسیوں سے. نہیں ٹکرا سکتے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا اپنے ایسٹس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مولانا صاحب نے سر عمران ریاض صاحب کے بارے میں بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ کے پی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، یہ گنڈا پور صاحب سے ٹھیکے چکے مانگتے تھے، اور میں نے دیکھا آپ کی تو چونکہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ریسنٹلی ملاقاتیں رہی، مسلسل رابطے میں ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دی انہوں نے اور کیا آپ نے اس کے اوپر؟ اصل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت نا یہ کام چل رہا ہے کہ لوگوں کو نا ڈسکریڈٹ کیا جائے. آپ اچھی بات کریں گے تو آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار یہ تو ہے ہی فارغ آدمی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا ان کا. اب عمران ریاض ہوں یا میں ہوں یا آپ ہیں یا باقی لوگ ہیں، صدیق جان ہے، سمی ابراہیم ہے، یہ سارے جو بھی یہ آواز کریں گے، عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، تو یہ ان کے نا ان کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے اور کچھ بھی مسئلہ نہیں. آخر میں بتا دیں، نواز شریف صاحب کے قریبی دوستوں نے کہا کہ میاں صاحب جب سیاسی گفتگو یا راز کی بات کرتے تھے، ڈرائیور کو گاڑی سے نکالتے تھے، شیشے بند کرتے تھے اور پھر ہم راز سے گفتگو کرتے تھے. آج کل کسی گاڑی میں، ڈرائیور کے بغیر گاڑی میں یا پھر کسی بند کمرے میں موجودہ سیاسی منظرنامے پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، ساز باز ہو رہی ہے، کوئی آگے نیکسٹ موو لینے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ توکل نہیں چل رہا ہے سسٹم؟ یہ تو اللہ توکل نہیں چل رہا. اللہ توکل پہ بھی چلتا تو اچھے نتائج آنے تھے. یہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، یہ بالکل قانون قدرت کے اگینسٹ چلایا جا رہا ہے، بالکل. کیونکہ یہ سارا کچھ کر لیتے، یہ ظلم نہ کرتے، لوگوں کا روزگار نہ چھینتے، گھر نہ توڑتے، کاروبار نہ کرتے تباہ، جان مال آبرو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا خیال رکھ لیتے، تو یہ پھر بھی ان کی بچت ہو جانی تھی. لیکن انہوں نے یہ جو کام کیا ہے نا، یہ رازق بن بیٹھے ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس کے بعد پھر ان کا انجام ایسا ہی ہے. یہ نہ آج ان کے پلے کچھ ہے، نہ کل ان کے پلے کچھ ہوگا، اور یہ زبردستی جتنا بھی کوشش کر لیں. پرویز مشرف صاحب نے یہی سوچا تھا نا، وہ یہ سارے کام پرویز مشرف صاحب والے کر رہے ہیں اس وقت. جوڈیشری پہ قابو کر لیں، میڈیا کو پابندی کر دیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرول کر لیں. بالکل یہ اس وقت سچویشن ہے جو مشرف صاحب اور قاف لیگ کی تھی نا، وہ اس وقت یہی سچویشن ہے. اور دن گن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. ان سے بہتر کون جانتا ہے؟ یہ سارے بہت تیز لوگ ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اندر خانے کیا چل رہا ہے اور یہ کتنے مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ طیب اردوان صاحب آئے اور ان کی تصاویر دیکھ لیں. وہ بھائی کہیں تو کوئی عزت رہ جانے دیں کہ چلیں دنیا کو دکھانے کے لیے صحیح. کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے نا کہ ساس بہو کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو جب باہر سے کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں کہ ایسے شو کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور آؤ بھگت کی جاتی ہے مہمان کی. تو یہ تو، اور وہ بہت ہی انتہائی نکمے ہوتے ہیں ساس بہو، جو مہمانوں کے سامنے لڑ پڑے ہیں ان کے سامنے. تو ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم تو باہر سے مہمان آتے ہیں تو ساس بہو والا جھگڑا جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے گفتگو سنی جی، سوالوں کے جوابات سنیں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.